نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ ابتدائی تدریس سے آج تک جن کی پدرانہ شفقت ناچیز کو حاصل ہوئی، ایسے میرے دو موقر اساتذہ کرام، کروڑوں دھڑکنوں اور کروڑوں انسانوں کا دل رکھنے والی شخصیت حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اسی طریقے سے حضرت محتمیم صاحب، اساتین علم و فضل اساتذہ کرام اور مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سروں پر اپنا دست شفقت پھیرنے کی نیک نیتوں سے اپنے اوقات عزیز کو فارغ فرما کر تشریف لائے ہوئے میرے نیک نفوس بزرگوں اور بھائیوں، ہم اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی انسانیت میں سے ہمارا اور آپ کا انتخاب اس دین متین کی اشاعت اور حفاظت کے لیے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی لاج رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اولاً تو پورا مجمع اور تمام طلباء قابل مبارکباد ہے، اور وہ یوں کہ آج جمعہ کا روز ہے، جمعہ کا روز چھٹی کا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے اپنا قیمتی وقت فارغ فرما کر پروگرام کو کامیاب بنایا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ خاص طور پر مبارکباد کے لائق تو وہ طلباء عزیز ہے جو مساہمین کی حیثیت سے آج جنہوں نے پروگرام پیش کیا۔ سن 2005 سے میرا اس جامعہ میں آنا ہوتا ہے الحمدللہ۔ اس وقت سامنے کچھ عمارتیں تھیں، کچھ درسگاہیں تھی، وہاں ایک ہال تھا، اس میں نماز ہوتی تھی۔ میرے استاد محترم حضرت قاری محمد حسن صاحب اس وقت یہاں مدرس تھے۔ اس وقت حضرت الاستاذ قاری محمد صدیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس مدرسے میں پہلی مرتبہ تشریف لائے تھے۔ حضرت نے اس وقت دعا فرمائی تھی کہ صدا یہ جامعہ چھوٹا ہے لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ پھلا اور پھولتا رہے گا۔ یہ حضرت کی ہی دعاؤں کا نتیجہ اور ثمرہ ہے کہ آج الحمدللہ 70ویں مسابقے میں ہم شریک ہیں۔ مسابقے کے تعلق سے مجھے تاثرات کے لیے کہا گیا ہے، اکثر طلباء کا تلفظ بہت عمدہ ماشاءاللہ، لہجے بہت جاذب اور بہت جرأت اور ہمت کے ساتھ ماشاءاللہ اکثر طلباء نے پروگرام پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، خوب ترقیات سے مالا مال فرماوے۔ ساتھ ساتھ مبارکبادی کے لائق ہے آپ کے اساتذہ کرام کہ جنہوں نے رات دن ایک کر کے آپ کے پیچھے وقت لگایا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک طالب علم منظر عام پر کس طریقے سے آتا ہے۔ ایک استاذ کے پاس ایک بچہ جب پہلے روز آتا ہے تو استاذ اس کو ایک ایک حرف کی اصلاح کرواتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک کلمے کی اصلاح کرواتے ہیں، پھر ایک کلمے کے بعد ایک آیت کے اندر کتنے اجزاء ہیں اور کتنے اجزاء کے اندر کون سے جز میں لچک لانی ہے، کہاں آواز کو اٹھانا ہے، کہاں آواز کو پست کرنا ہے، یہ آپ کے اساتذہ کرام نے آپ کے پیچھے شب و روز ایک کر کے یہ کامیاب پروگرام پیش کیا ہے۔ اللہ ان کے علم و عمل میں بھی خوب برکت عطا فرماوے، ان کو بھی خوب ترقیات سے نوازے۔ ساتھ ساتھ آپ کا انتظامیہ بھی ماشاءاللہ مبارکباد کے لائق ہے کہ اتنا بڑا پروگرام یہ ہر ایک کا جب ساتھ ہوتا ہے اسی وقت یہ اتنا کامیاب پروگرام ہوتا ہے، ورنہ انتظامیہ کا ساتھ نہیں ہوتا ہے، اساتذہ جو ہے وہ جیسا جی لگا کر کام کرنا چاہے ویسا نہیں کرتے ہیں تو اتنا کامیاب پروگرام نہیں ہوتا ہے۔ آپ کا انتظامیہ بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ مبارکباد کے لائق ہے۔ اس پر ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا ابھی کہ پڑوس کے ملک کے ایک طالب علم تھے، وہ جامعہ ڈابیل میں طالب علم کی غرض سے پڑھنے کے لیے آئے۔ مدرسے میں گنجائش نہیں تھی، مدرسے نے ان کو کہہ دیا کہ بھائی آپ صرف تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، کھانے پینے کا اور قیام کا انتظام آپ خود فرما لے گئے۔ چنانچہ وہ کچھ روز مدرسے میں رہنے کے بعد گاؤں کے ایک مسجد میں گئے مؤذن صاحب کے پاس، اور مؤذن صاحب سے کہا کہ مؤذن صاحب میں آپ کو تھوڑا سا جھاڑو وغیرہ میں ہاتھ بٹا لیا کروں گا، مجھے یہاں سونے کی اجازت دے دیجیے۔
تو مؤذن صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، چنانچہ ان کے قیام کا انتظام ہو گیا۔ سیڑھی پر بیٹھے ہوئے تھے، بہت غمگین، لاچار، ایک بوڑھی عورت کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ لڑکے تم کچھ پریشان ہو، تمہاری پریشانی مجھے بتلاؤ۔ تو کہا کہ اماں جی یہ پریشانی ایسی ہے کہ یہ تم سے حل نہیں ہوگی۔ کہا کہ نہیں بیٹا بتاؤ تو صحیح آخر ہے کیا؟ تو کہا کہ اس طریقے سے مدرسے میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں، اور مدرسے نے اس شرط پر داخلہ کیا ہے کہ صرف تعلیم حاصل کرو گے، قیام طعام کا انتظام خود کر لو۔ تو میرا قیام کا انتظام تو اللہ رب العزت نے کر لیا ہے، اب طعام کا انتظام نہیں ہوا ہے۔ کہا کہ یہ تو کوئی بڑی بات ہے کہ میں فلاں صاحب ثروت کے وہاں جاتی ہوں اور جھاڑو لگاتی ہوں، اور مجھے 2 روٹی صبح ملتی ہے، 2 شام کو ملتی ہے، 1 روٹی میں کھا لیا کروں گی، 1 روٹی آپ کے لیے رکھوں گی۔ تو اللہ رب العزت نے اس طریقے سے جو ہے وہ ان کے طعام کا بھی انتظام فرمایا۔ کچھ عرصہ تعلیم حاصل کی، اس کے بعد پھر وہ اپنے وطن چلے گئے، وہاں مدرس بنے، اولیاء کی کتابیں ان کے ذمے آئی۔ اللہ رب العزت نے ان کے مقدر میں لکھا تھا کہ مدینہ اور مکۃ المکرمہ عمرے کے لیے تشریف لے گئے۔ عمرے سے فراغت کے بعد جب مدینہ حاضری ہوئی، روضہ اقدس کے قریب سوئے ہوئے تھے، خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دیکھا کہ بہت بڑا ممبر لگا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ وہاں کیا چل رہا ہے، ذرا جا کے دیکھو تو صحیح۔ تو دیکھا تو وہ بڑھیا جو ان کو 2 وقت کی روٹی دیا کرتی تھی، وہ بڑھیا وہاں پر تھی اس تخت کے اوپر۔ تو میں آپ کے انتظامیہ سے یہ کہوں گا کہ آپ جو بچوں کی کفالت کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ جو حسن سلوک کرتے ہیں، بچوں کی تعلیم اور تربیت کی جو اچھی فکر فرماتے ہیں، کہ کوئی بعید نہیں، اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کے لیے بھی انتظام فرمائے گا۔ عزیز طلبہ، قرآن کریم آپ جو پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کی نیت بالکل خالص ہونی چاہیے، اللہ رب العزت کی رضا کے واسطے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راضی ہو جاوے۔ ہمارا تلفظ اتنا عمدہ ہونا چاہیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب قرآن کریم پیش فرمایا تو جس اعلیٰ کوالٹی کے ساتھ، جس رفعت کے ساتھ تلفظ کو ادا کیا تھا، اس رفعت اور اس اعلیٰ کوالٹی کے ساتھ ہمارا تلفظ بھی ہونا چاہیے۔ دیکھیے، سب سے پہلے ادا ہے، نمبر 2 پر لہجے ہے۔ لہجہ یہ تو فطری چیز ہے، من جانب اللہ، اللہ رب العزت کسی کو دیتے ہیں، کسی کو نہیں دیتے، لیکن ہر ایک طالب علم کی ادا یہ بہتر سے بہتر ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن کریم یہ سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ کتاب ہے۔ اس وجہ سے اس کو پڑھنے والا بالکل صحت کے ساتھ میں، اعلیٰ سے اعلیٰ الفاظ میں، عمدہ سے عمدہ تلفظ میں ہم قرآن کریم کو سیکھنے کی اور اس کو پڑھنے کی فکر کریں گے، اور امت میں جا کر انشاءاللہ یہ چیز لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، تو انشاءاللہ آنے والی نسل بھی جو ہے وہ قرآن کریم کو بہت اچھے سے انداز میں انشاءاللہ پڑھتی ہو جائے گی۔ اس پر ایک چھوٹا سا واقعہ کہہ کر پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ قرآن کریم کو آپ اس طریقے سے پڑھیں اور آپ کی ادائیں اور آپ کا لہجہ اتنا عمدہ اور اتنا جاذب ہو کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود راضی ہو جاوے۔ پنجاب میں ایک کھیری گاؤں ہے، وہاں پر ایک چھوٹا سا لڑکا تھا، عبداللہ۔ ان کے والد جو ہے وہ بچپنے میں فوت ہو گئے تھے۔ جب ان کو تھوڑی سوجھ بوجھ آئی تو اس وقت انہوں نے سوچا کہ کسی بڑے شخص کے پاس جا کر بیت و سلوک اختیار کر لوں۔ چنانچہ اپنے گاؤں کے کچھ بڑے لوگوں سے کہا کہ مجھے بیت ہونا ہے تو میں کیا کروں؟ تو گاؤں کے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم کو تو یہ معلوم نہیں ہے کہ کون صاحب جو ہے وہ بیعت کرتے ہیں، لیکن بس اتنا معلوم ہے کہ وہاں دور ایک مسجد ہے، وہاں ایک مولانا ہے اور کچھ بچے ان کے پاس میں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ چنانچہ وہ تلاشتے پوچھتے وہاں گئے اور وہ استاد سے کہا کہ حضرت ہم آپ کے پاس تصوف و سلوک کی نسبت پر آئے ہوئے ہیں۔ تو کہا کہ بھئی یہ تو بڑوں کا کام ہے، میں تو کچھ بچے میرے پاس میں آتے ہیں تو جو ہے وہ ان کو پڑھاتا ہوں اور وہ حافظ قرآن بنتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ مجھے بھی حافظ بننا ہے، چنانچہ وہ بیٹھ گئے حافظ بننے کے لیے۔ کچھ عرصہ ہوا اور بہت قلیل مدت میں وہ حافظ قرآن ہو گئے۔ استاد اور طالب علم کے درمیان میں ایسا زبردست رشتہ ہو گیا کہ
صبح فجر کی نماز کے بعد ایک دن استاذ قرآن کی تلاوت فرماتے تو دوسرے دن طالب علم قرآن کی تلاوت فرماتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ فجر کی نماز کے بعد استاد اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، اور ایک سامنے سے ایک جماعت آئی، ایسی جماعت کہ زندگی میں اس طالب علم نے کبھی ایسے چہرے نہیں دیکھے تھے، ایسے سفید پوش نورانی چہروں کے حامل، اور پھر آئے، تھوڑی دیر روکے، قرآن کریم سنا، اور پھر اس کے بعد فرمایا ادیت حق القرآن، یہ کہہ کر چلے گئے۔ بس استاذ ابھی آنکھیں بند تھی، استاذ نے آنکھیں کھولی، اور اس کے بعد میں گویا کہ اسی جماعت کا بچھڑا ہوا ایک شخص وہ آئے، اور انہوں نے کہا کہ کیا یہاں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ہے؟ کہ میں حضرت علی ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بذات خود بنفس نفیس آپ کا قرآن سننے کے لیے تشریف لائے تھے۔ کل آسمانوں میں آپ کا اور آپ کے شاگرد کا قرآن کا تذکرہ ہو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود قرآن کو سننے کے لیے یہاں تشریف لائے تھے۔ لڑکوں، ہم قرآن کو اس طریقے سے اور اس انداز میں پڑھیں کہ جس سے اللہ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح خوش ہو جاوے، اور ہماری نیت بھی یہی ہونی چاہیے۔ میں شاید میرے وقت سے زیادہ کہہ گیا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے، میں ایک بار پھر سے آپ تمام عزیزوں کو، انتظامیہ کو اور اساتذہ کرام کو مبارکباد پیش کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔